رمضان جیسا میں نے عرض کیا صرف روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی حد تک محدود نہ رہنا چاہیے، بلکہ پہلے سے آدمی دو کاموں کا اہتمام کرے تو انشاءاللہ یہ انسان کی زندگی میں بڑی خوشگوار تبدیلی لانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ دو باتیں، ایک بات یہ کہ اس رمضان کے مہینے میں اس بات کا تو پکا عزم کر لے انسان کہ اس پورے مہینے میں انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں کروں گا، ورنہ آپ سوچئے کہ رمضان کے مہینے میں آدمی نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خاطر کھانا چھوڑ دیا، پانی چھوڑ دیا۔ کھانا حلال تھا کہ حرام تھا؟ حلال تھا، مگر حلال کو بھی چھوڑ دیا۔ پانی پینا حلال تھا کہ حرام تھا؟ حلال تھا، مگر اللہ کے لیے چھوڑ دیا۔ جو چیزیں پہلے ہی سے حرام ہیں، جو روزے میں یا غیر روزے میں دونوں میں حرام ہیں، اگر وہ نہ چھوڑی تو پھر وہ روزہ کس کام کیسا ہوا؟ مثلا جھوٹ بولنا حرام تھا، جھوٹ بولنا روزے میں نہ چھوڑا۔ غیبت کرنا حرام تھا، غیبت کرنا روزے میں نہ چھوڑا۔ کسی کے اوپر نامحرم پر لذت لینے کی نگاہ غرض سے نگاہ ڈالنا حرام تھا، وہ نہ چھوڑا۔ کسی کو لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا، دوسرے کو تکلیف پہنچانا عام حالات میں بھی حرام تھا، وہ نہ چھوڑا۔ تو بھائی جو حلال چیزیں تھیں وہ تو چھوڑ دی رمضان میں، لیکن جو پہلے ہی سے حرام تھی وہ نہ چھوڑی، تو یہ کیسا روزہ ہوا؟ اس سے تقویٰ کیسے حاصل ہوگا؟ تو تقویٰ اس وقت حاصل ہوگا جبکہ حلال چیزیں تو چھوڑی ہیں، حرام چیزیں بھی چھوڑو۔ اس بات کا عزم کرو کہ کم از کم اس رمضان کے مہینے میں آنکھ غلط جگہ نہیں جائے گی، زبان کوئی غلط بات نہیں بولے گی، کان کوئی غلط بات نہیں سنیں گے، اور منہ میں کوئی حرام لقمہ نہیں جائے گا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ سارا دن تو روزہ رکھا اور افطار کیا حرام غذا سے، ایسے آمدنی سے جو حرام تھی اس سے افطار کیا، دھوکہ دے کر فرض کرو کمائی حاصل کی، وہ حرام۔ سود کھا کر کمائی حاصل کی، وہ حرام۔ قمار کے ذریعے حاصل کی یا اور کسی غیر شرعی طریقے پر حاصل کی، وہ حرام۔ تو روزہ تو رکھا سارا دن اور افطار کیا حرام سے، تو وہ کیسا روزہ ہوا؟ اس سے کیسے تقویٰ پیدا ہوگا؟ لہذا اس بات کا اہتمام کرو کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس کے اپنے فضل و کرم سے توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کا مہینہ اس طرح گزرے گا کہ کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور اس کے لیے اپنی پوری ہمت کا مظاہرہ کرنا ہوگا کہ اسی طرح جیسے شدید پیاس میں پانی پینے سے پرہیز کرتے ہو، اسی طرح گناہ کے ارتکاب سے بھی پرہیز کر کے دیکھو کرو، تو یہ رمضان کا مہینہ اس کی تربیت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا بہترین ذریعہ بنے گا۔ یعنی یہ تہیہ کر لیں کہ رمضان کا مہینہ اس طرح گزرے گا، اور اگر کسی کی آمدنی میں کچھ ناجائز عنصر شامل ہے، ناپاک، ناجائز، حرام عنصر شامل ہے، کم از کم یہ طے کر لے کہ رمضان کے مہینے میں میرا جو کھانا ہوگا وہ حلال آمدنی سے ہوگا، چاہے اس کے لیے کسی سے قرض ہی لینا پڑے، لیکن قرض لے کر کھا لوں گا، لیکن حرام چیز نہیں کھاؤں گا، حرام آمدنی کو استعمال نہیں کروں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے یہ ہمیں اس کے عزم کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کا مہینہ اس طرح گزاریں گے، گناہ نہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ رمضان کا مہینہ در حقیقت اس لیے آتا ہے
تاکہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق دنیاوی مشاغل کی وجہ سے ڈسٹرب ہو گیا ہے اس کو بحال کیا جائے، اس کو ریسٹور کیا جائے اور اس کو بہتر طریقے پر اس کے اندر ترقی پیدا کی جائے۔ اس کے لیے دوسرا کام یہ ہے کہ نفلی عبادتیں جو فرض نہیں ہیں، واجب نہیں ہیں، لیکن نفلی عبادتیں عام دنوں سے زیادہ کی جائیں۔ مثلا قرآن کریم کی تلاوت یہ بہترین عبادت ہے، وہ جتنی زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت ہو سکے وہ کی جائے۔ اسی طرح بہت سی نفلی نمازیں ایسی ہیں جو عام دنوں میں پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، تہجد پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، لیکن اس وقت رمضان کے اندر یہ طے کر لیں کہ رمضان میں ہم تہجد کا بھی اہتمام کریں، یعنی اس میں آدمی سحری کھانے کے لیے تو اٹھتا ہی ہے نا، تو تھوڑا سا پہلے اٹھ جائے اور کچھ تہجد کی رکعتیں تہجد کی نیت سے پڑھ لیں۔ اشراق تو اوابین یہ جو نفلی نمازیں ہیں ان کا عام دنوں میں اہتمام نہیں ہوتا، تو آدمی یہ سوچ لے کہ میں اس میں زیادہ اہتمام کروں گا۔ تو دو باتیں ہو گئی، ایک گناہوں سے بچنے کا اہتمام، دوسرا نفلی عبادتوں کی کثرت جن میں قرآن کریم کی تلاوت کرے پیری سے جتنا زیادہ ہو سکے۔ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ آیا ہے کہ ہر رمضان میں حضرت جبریل امین علیہ السلام آ کر قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس سال آپ کی وفات ہوئی تو 2 مرتبہ دور کیا اس سال، تو اور پھر بزرگوں کا معمول شروع سے چلا تھا۔ قرآن کریم کو رمضان سے خاص نسبت ہے، تو بزرگوں کا معمول شروع سے چلا آتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کی مقدار اپنی معمول کی مقدار سے بہت بڑھا دی جاتی ہے، بڑھا کر تلاوت کرتے ہیں۔ تو یہ نفل عبادتوں کا اہتمام، گناہوں سے بچنا اور نفل عبادتوں کا اہتمام، یہ 2 باتیں، لیکن یہ اس وقت ہوں گی کہ رمضان کے آنے سے پہلے ابھی سے انسان رمضان کے لیے کچھ پلاننگ کرے، یعنی ایسی پلاننگ کرے کہ جس میں اس کو اس بات کا کے لیے اہتمام کرے کہ مجھے رمضان میں ان کاموں کے لیے زیادہ وقت ملے، اپنی دوسری مصروفیات کو جتنا کم کر سکے بغیر کسی کا حق مارے ہوئے، اگر جتنا کم کر سکتا ہے اس کو کم کرے اور نفلی عبادتوں کے اوقات کو بڑھائے اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے۔ جو مواقع ہوتے ہیں گناہوں میں مبتلا ہونے کے، ان مواقع پر جانے سے پرہیز کرے اور پہلے سے اس کا منصوبہ بنائے کہ رمضان کے مہینے میں اپنے شب و روز کے معمولات، میرے دن رات کے معمولات کس طرح ہوں گے، پہلے سے یہ پلاننگ کریں۔ تو جب شروع ہوگا رمضان تو انشاءاللہ ان 2 باتوں کا جب اہتمام ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو اس کا اصل مقصد ہے کہ انسان کی زندگی میں تبدیلی آئے، وہ تقوی کی طرف بڑھے، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو، وہ انشاءاللہ فائدہ حاصل ہو۔ اور ایک خوشخبری بھی ہے جو حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے۔ خوشخبری یہ عطا فرمائی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ من سلم لہ رمضان سلمت لہ السنہ، یعنی جس شخص کا رمضان سلامتی سے گزر جائے اس کا پورا سال سلامتی سے گزرے گا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہی نہیں ہے، بشارت ہے، خوشخبری ہے کہ رمضان سلامتی سے گزر گیا تو انشاءاللہ سارا سال سلامتی سے گزرے۔ تو اگر ہم نے اس کا اہتمام کر لیا کہ یہ رمضان جو آ رہا ہے اس میں ہم ان باتوں کا اہتمام کرتے ہوئے اور اس کو سلامتی کے ساتھ گزار دیں، گناہوں سے بچ کر گزار دیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر کے گزار دیں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری ہے کہ انشاءاللہ
آئندہ سال بھی اسی سلامتی کے ساتھ گزرے گا. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. دیکھو یہ بعض اوقات انسان کی زندگی میں انقلاب اس طرح آ جاتا ہے کہ ایک چھوٹا سا نقطہ انسان کی پوری زندگی بدل دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا کرم ہوتا ہے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا اللہ تعالیٰ اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں, اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اس کو اپنی طرف ہدایت عطا فرماتے ہیں. تو میرے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, وہ ایک بڑی تسلی کی بات فرمایا کرتے تھے جس سے بڑی تسلی ہوتی. علماء حضرات موجود ہیں, وہ اس کا صحیح لطف محسوس کریں گے. وہ فرماتے تھے کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء, اس میں یشاء کی ضمیر جو ہے تو وہ بظاہر اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے جس کو چاہتا ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ اس میں ایک احتمال یہ بھی ہے کہ یشاء کی ضمیر من کی طرف راجع ہو, یعنی اللہ تعالیٰ کھینچ لیتے ہیں اپنی طرف اس کو جو کھینچنا چاہے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء, یعنی جو چاہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کھینچ لے, اللہ اس کو بھی کھینچ لیتے ہیں اپنی طرف. ہاں جو کھینچنا ہی نہ چاہے تو پھر اس کا تو کوئی علاج نہیں, لیکن جو کھینچنا چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے کھینچ لے, اس کو اللہ تعالیٰ کھینچ لے. تو اس کے معنی کیا ہوئے کہ اگر ہم چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف کھینچ لے تو اللہ تعالیٰ کھینچ لیں گے. اور چاہنے کا مطلب یہ ہے, اللہ کے کھینچنے کا چاہنے کا مطلب یہ ہے کہ قدم بڑھاؤ, ارادہ کرو, ہمت کو تازہ کرو, عزم کو تازہ کرو, اور ایک قدم بڑھا دو گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میری طرف ایک قدم بڑھ کے آتا ہے میں اس کی طرف 2 قدم بڑھ کے جاتا ہوں. جو میری طرف ایک بالش آتا ہے میں 1 ہاتھ اس کے آگے جاتا ہوں. جو 1 ہاتھ میرے پاس آتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کے آگے جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے. الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کو پکڑ کر اپنے راستے پر لے جاتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے, معمولی بات نہیں ہے. ایک جب بچہ ہوتا ہے وہ شروع میں جب چلنا سیکھتا ہے تو چلنا نہیں آتا, ماں باپ اس کو چلانے کی عادت ڈالنا چاہتے ہیں. تو ابھی وہ کھڑا ہونا سیکھا ہے, اس نے چلنا نہیں سیکھا, تو ماں باپ اس کو بلاتے ہیں آؤ, اور وہ ڈرتا ہے آتے ہوئے. اگر آئے گا آگے بڑھے گا تو 1 آدھ قدم بڑھا کر گرنے لگتا ہے, لیکن باپ گرنے نہیں دیتا. جب 1 قدم بڑھاتا ہے تو باپ اس کو گود میں اٹھا کر اس کو گرنے سے روک لیتا ہے. جو شخص اللہ جل جلالہ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو گرنے نہیں دیتا, اللہ تعالیٰ گرنے نہیں دیتے, اس کو اٹھا لیتے. اور جب باپ ایسا کرتا ہے تو اللہ جل جلالہ کی رحمت و شفقت تو باپ سے کہیں زیادہ. لہذا گھبراؤ نہیں, مایوس نہ ہو, اپنے حالات کا جائزہ جب لیتے ہو تو اس میں مایوسی کو راہ نہ دو. اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے. جب کبھی گرنے لگو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارو, یا اللہ میں گرنے لگا ہوں مجھے سنبھال لیجیے, اللہ تعالیٰ سنبھال لے. اور اگر پھر بھی گر پڑو تو پکار لو ان کو, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں, توبہ کرتا ہوں, تو اللہ تعالیٰ فوراً معاف فرما. یاد رکھو یہ توبہ اور استغفار ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے گناہوں کا تریاق اتنا آسان بنا دیا. شیطان کو اللہ تعالیٰ نے بے شک پیدا کیا اور انسان کے
دل میں نفس بھی رکھ دیا، رفتانی خواہشات بھی رکھ دی جو انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہیں.